السلام علیکم. میں آکسفورڈ اسلامک سائنٹیفک اسکول سے مس تبریک السحر. ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات اور ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 قرآن مجید. آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کی حفاظت. قرآن مجید کی حفاظت، جمع اور تدوین. قرآن مجید کے نزول کے بعد جب وقتاً فوقتاً قرآن مجید نازل ہوا، اس کے بعد قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام کا آغاز کیا گیا. اس کام کو کہتے ہیں تدوین قرآن. ترتیب اور تدوین قرآن کے معنی ہے قرآن مجید کی جتنی بھی معلومات ہیں، جتنی بھی ترتیب ہے، اس ترتیب کو ایک جگہ جمع کرنا اور اکٹھا کرنا، اس کو مدون کرنا. اس کام کے اندر یہ واضح رہے کہ اس کام میں تدوین کرنے والے کی اپنی الفاظ یا اپنی سوچ شامل نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے جمع شدہ معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ترتیب دے کر ایک جگہ کیا جاتا ہے اور اس کو کتابی شکل میں لایا جاتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت. قرآن مجید کی حفاظت میں جو محافظ اول ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی تدوین کے 3 ادوار ہیں، جن میں سے آج ہم پہلا دور پڑھیں گے. پہلا دور ہے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، آپ کے دور میں تدوین اور جمع قرآن کیا گیا. اور جمع قرآن کے 2 طریقوں سے ہوا. نمبر 1 حفظ اور نمبر 2 کتابت. حفظ. قرآن مجید جب نازل ہوتا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید نازل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا لیتے اور اس کے بعد آپ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یاد کر لیتے. اور اسی طریقے سے حفظ قرآن کا کام اور اس کا سلسلہ جاری رہا اور آج تک کئی تعداد موجود ہے، کافی بڑی تعداد موجود ہے حفاظ کرام کی، جو سلسلہ حفظ آج تک جاری ہے. اس کے بعد دوسرا طریقہ آتا ہے کتابت. کتابت کہتے ہیں لکھنے کو. جب وحی نازل ہوتی تو وحی نازل ہونے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، رات ہو یا دن ہو کسی بھی وقت وحی نازل ہوتی. کبھی پوری صورت نازل ہوتی، کبھی آیات نازل ہوتی، کبھی چند الفاظ نازل ہوتے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 42 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کاتبان وحی تھے وہ موجود رہتے. کاتبان وحی کہتے ہیں وحی لکھنے والوں کو. کاتبان وحی موجود ہوتے اور آپ ان سے لکھوا لیا کرتے. یہ کتابت وحی ہوا کرتی تھی کیونکہ اس وقت پیپر نہیں تھا، تو یہ کبھی چمڑے پر لکھا جاتا، کبھی درخت کی جو چھال ہوتی ہے چھالوں پر لکھا جاتا، کبھی درختوں کے پتوں پر، اور کبھی اونٹ کے شانے کی ہڈی یعنی جو کندھے کی ہڈی ہوتی ہے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ آیات تحریر کی جاتی. اور صحابہ کرام وہ لکھنے کے بعد ان آیات کو مسجد نبوی کے ایک کونے میں جو معلوم جگہ تھی وہاں پر رکھ دیا کرتے اور باقی صحابہ وہاں سے اٹھا کر اس کو پڑھ لیتے اور اس کو حفظ کر لیتے اور اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو آپ نے قرآن مجید جب وقتاً فوقتاً اس کی آیات اور کبھی کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ نے ان آیات اور قرآن مجید کی ترتیب بتا دی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی تھی اس ترتیب قرآن کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی. ترتیب توقیفی اس ترتیب کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ترتیب بتائی. یہاں تک ہمارا آج کا لیسن ہے. آپ کا ہوم ورک ہے لرن کوسچن نمبر 2 ہاف. حفاظت قرآن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اس کی لرننگ کرنی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.